السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ 8 تا 10 ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کسریٰ ایران اور کیسر روم کے مغلوب ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ حزب اللہ کے غالب ہونے کی بشارت عطا فرمائی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بین الاقوامی جو غلبہ ہے اس وقت کی دونوں سپر پاورز پر، حزب اللہ کا، جماعت صحابہ کا سیاسی غلبہ، یہ اللہ نے بشارت دی اور ارشاد فرما دیا کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ. اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہوتا ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہوتا. اور یقین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں. اب جب کیسر روم مغلوب ہو جاتا ہے اور کسریٰ ایران سیاسی طور پر غالب آ جاتے ہیں تو مکہ المکرمہ کے جو مشرکین ہیں، مشرکین مکہ، کفار مکہ، وہ تو ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ اب کسریٰ غالب آ گیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ روم دوبارہ غالب آ جائے. لیکن اللہ رب العزت نے پیشین گوئی فرمائی کہ روم غالب آئے گا. چنانچہ وہ غالب آئے اور پھر للہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اصل میں غلبہ، اصل میں سیاسی جو پلاننگ ہے، حکمت عملی ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے جتنے بھی سسٹم کی تشکیل ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے اصل اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے غلبہ ہوگا، انسانیت کا غلبہ ہوگا، بین الاقوامی عدل کا غلبہ ہوگا، سیاسی اور معاشی عدل کا غلبہ ہوگا، اور کیسر روم اور کسریٰ دونوں شکست کھا جائیں گے. اس کی تفصیلات پہلے عرض کر چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر روم بھی شکست کھا جاتا ہے
اللہ رب العزت انسانیت کی ترقی کے لیے دنیا اور آخرت میں مستقل پلاننگ کرتے ہیں، اور اللہ اپنی سچی جماعتوں کو انبیاء علیہم السلام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، دنیا میں ان سچی جماعتوں کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پلاننگ، اللہ کی جو مینجمنٹ ہے، اللہ رب العزت جو انسانیت کی ترقی چاہتے ہیں ان پر کام کیا جائے، جد و جہد کی جائے، ان کو غالب کیا جائے، اللہ کی رٹ کو غالب کیا جائے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت عقلی اور نقلی دلائل دیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ غور و فکر تو کرو، اللہ آپ کے لیے کیا کچھ سوچتے ہیں۔ انسان تو کم عقل ہے، ظاہری اسباب پہ غور کرتا ہے، لیکن اگر یہ اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں، عدل قائم فرما کے، امن قائم کر کے، خوشحالی قائم کر کے ہمیں دنیا میں باعزت بنانا چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ تعالی ہمیں اعزاز دینا چاہتے ہیں، انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے اپنے دلوں کے اندر، یعنی اپنے جی میں، اپنے دل میں یہ سوچتے نہیں ہیں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ رب العزت نے جو آسمان اور زمین پیدا کیے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، یہ اللہ نے پیدا نہیں کیے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی اللہ رب العزت نے آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا مقصد اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی پہچان ہے، ان کے ذریعے اللہ کی پہچان پیدا ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام تر مخلوقات کے لیے اور بالخصوص انسان کے لیے اس میں وسائل رکھ دیے ہیں، اس کا اس طرح کا سسٹم تشکیل دیا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی۔ یہ انسان کی عقل نور ہے اللہ کا، اس کے ذریعے یہ ریسرچ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اللہ کے وسائل کو دریافت کرتا ہے اور پوری انسانیت کے لیے مفید بناتا ہے۔ یہ حق، یعنی اللہ رب العزت کسی مقصد کے لیے پیدا کر رہے ہیں، بغیر مقصد کے پیدا نہیں کر رہے، اور پوری انسانیت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اس کا ایک وقت مقررہ بھی ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی یہ تخلیق کائنات ہے، ہر ایک کا ایک وقت مقررہ ہے، لیکن انسان کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت زیادہ جو لوگ ہیں، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں، اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان دنیا میں ترقی کرے، اللہ کے وسائل سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی تخلیقات سے فائدہ اٹھائے، غور و فکر کرے، اللہ کی پہچان اپنے دل میں پیدا کرے، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے محبت اور پیار کرے، اور پھر یہ اللہ کے پاس جائے تو اللہ اس کو انعامات و اعزازات سے نوازے۔ لیکن یہ اللہ کی ملاقات سے منکر ہے تو کس طرح اللہ ان کو اعزازات سے نوازیں گے؟ پھر اور دلائل دیکھیے، عقلی اور نقلی دلائل۔ اولم یسیروا فی الارض،
کیا یہ زمین میں جب سیر و سیاحت کرتے ہیں یعنی چلتے پھرتے ہیں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بس دیکھیں کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے ہیں. كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، یہ قوت میں ان سے زیادہ طاقتور تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور زمین پر انہوں نے اثرات چھوڑے. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور زمین کو انہوں نے بسایا بہت زیادہ بسایا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، کھلے احکامات لے کر. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، بس اللہ رب العزت نے ان پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے. کتنی کتنی مضبوط قومیں آئیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، بڑی بڑی قومیں آئیں، اور انہوں نے قوموں نے اللہ کی زمین سے بڑا فائدہ اٹھایا. بڑے تھے، یہ طاقتور تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو انہوں نے مسخر کیا، بڑے بڑے محلات بنائے، اللہ کی نعمتوں کو دریافت کیا، اور یہ ساری قوت اللہ نے دی ان کو. جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرتے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اللہ کی پہچان پیدا نہیں کی. انسانوں کو غلام بنانا چاہا، انسانوں کو کمتر انہوں نے سمجھا، اور انسانوں کو انہوں نے ایک طاقتور ہونے کی وجہ سے تکبر پیدا کیا، اپنے اندر فخر اور غرور پیدا کیا، اور انسانوں کو غلام بنا لیا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان برا کرنے والوں کا برا. برے لوگوں کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ برا ہوگا. جب فلسفی ظلم کی ہے، تکبر اور فخر اور غرور کی ہے، اور جو ان کی جد و جہد ہے یا عمل و کردار ہے وہ بھی اس ظلم کو قائم رکھنے کا ہے، تو پھر میرے عزیزو جو انجام ہے وہ بھی برا ہوگا. اور اللہ رب العزت نے دو جملوں میں بڑی خوبصورت رہنمائی ارشاد فرمائی، ان کذبوا بآیات اللہ. یہ جو برا سوچتے تھے، کیا برائی سوچتے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، یعنی اللہ کی رہنمائی کو تسلیم ہی نہیں کیا. اللہ رب العزت جو انسانیت کی ترقی کی رہنمائی دینا چاہتے ہیں اس رہنمائی کو ٹھکرا دیا. عدل کے قیام کے مقابلے میں ظلم کا ساتھ دیا، اور لوگوں کو غریب رکھا، محکوم رکھا، غلام بنایا. انسان نے انسان کو غلام بنا دیا، اللہ کا غلام نہیں بننے دیا. اور پھر جب اللہ کے رسول آئے، سچی جماعتیں آئیں، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا، سچی جماعتوں کا مذاق اڑایا. اس کی تفصیلات ہم پچھلے دروس میں سمجھ چکے ہیں، اللہ کی رہنمائی ہم سن چکے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، مختلف القابات سے نوازا گیا، مارنے کی دھمکی دی گئی، بلکہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا. اس لیے میرے عزیزو دوستو، اصل میں اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ کی اس کائنات پہ غور و فکر ہے، اور غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی پہچان ہے اور انسانیت کی پہچان ہے. اللہ میں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریے سے نوازے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو ہمارے عزیز بہن بھائی کسی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، سب کے لیے دعا کیجئے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ضرورتوں کو پورا فرمائے.
اور جو مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔